مولانا صاحب، آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اسلام کی بنیاد کن 5 چیزوں پر پڑی؟ جی، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر پڑی ہے: توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہ 5 ستون ہیں، 5 ارکان ہیں اسلام کی، 5 کھمبے ہیں جس پر اسلام قائم دائم ہے، جس پر اسلام ٹکا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے توحید، جسے ایمان کہتے ہیں۔ اس کا جز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس میں 2 جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف وہی ایک عبادت کے لائق ہے، اور دوسرا جز جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ان چیزوں کو اقرار کر لینے کا نام، دل سے مان لینے کا نام ایمان کہتے ہیں، توحید کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں بھی کہا گیا قل هو اللہ احد، تو کہا کہ اللہ ایک ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط میں کہا گیا قرآن شریف میں 3 پارے میں کہ میں گواہی دیتا ہوں، تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور کلمہ شہادت میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ تو یہ ایمان، یہ توحید اسے کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد بندہ جب پڑھتا ہے تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ٹھیک ہے نا، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسول پر، اور قیامت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر۔ جب ان تمام چیزوں کو اقرار کر لیتا ہے اور مان لیتا ہے دل سے، تو اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو ایماندار ہونے کی بشارت دیتے ہیں کہ تاکہ وہ ایماندار ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں توحید۔ ایک کھمبا، ایک بنیاد، ایک ستون یہ ہو گیا۔ اور دوسرا ستون یہ ہے، دوسرا بنیاد چیز یہ ہے نماز۔ اقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز۔ تو نماز کے لیے بہت اہمیت ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، قرآن میں کہا کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ان کے لیے تصدیق کرتے ہیں۔ وہ مومن جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جن کے اندر توحید کا جذبہ آ گیا، اقرار کر دیا کہ اللہ ایک ہے، تو پھر وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا قیم الصلاۃ، قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو۔ ایک جگہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ایمان والے نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس طریقے سے روزے کے لیے بتایا اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد کہ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، اسی طریقے سے نماز قائم کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور نشائطہ کاموں سے روک کر انسان کو صحیح راستے پر لا کر کھڑی کر دیتی ہے۔ تو نماز کا بھی مقصد یہی ہے، اور ایمان کا بھی مقصد یہی ہے۔ ایمان کا بھی مقصد یہ ہے کہ بت پرستی سے روکنا ہے، پیڑ کی پوجا کرنا، مورتی کو پوجا کرنا، تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ تو چونکہ ان الشرک لظلم العظیم، اگر اللہ کے علاوہ ہم کسی کی پوجا کرتے ہیں، کسی کو مانتے ہیں، تو وہ شرک ہے، اور شرک ان الشرک لظلم العظیم یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ایمان بھی گناہ سے بچاتا ہے، نماز بھی گناہ سے بچایا ہے، اور اس کے بعد وَآتُوا الزَّكَاةَ، جہاں جہاں نماز کا لفظ ہے وہی وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو زکوٰۃ ان کے لیے جو صاحب استعداد ہے، صاحب حیثیت ہے، جو صاحب نصاب ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وسعت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، تو وہ ضرور ادا کریں۔ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، بڑی خرابی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے بتایا قرآن میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، سمجھے؟ بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور
کسی طرح کا کوئی ریگ نہیں کرتے تو وہ اس پودے کی مثال کی طرح ہے جو بیج ڈالتے ہیں اس سے پودا اگتا ہے اور ہر پودے میں 7 بالی ہوتے ہیں اور ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ تو 100 کے علاوہ اس کے اخلاص میں جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. اور آگے اسی آیت میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والذین ينفقون فی سبیل اللہ اموال. تو اس میں یہ بھی بتایا اس اگلے آیت میں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور کسی پر احسان نہیں جتلاتے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے قیامت کے دن ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی رنج ہے، نہ کوئی غم ہے، بالکل نڈر رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل نجات پائے رہیں گے اور خوش و خرم رہیں گے قیامت کے دن. اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة فلا ينفقون فی سبیل اللہ. تو سورۃ توبہ میں ان کے لیے بتایا کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جو اللہ نے دیا اس کو خرچ نہیں کر دیتے ہیں، اپنے سونے چاندی یہ مال و دولت کو جو جوڑ کے رکھتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کے سونے چاندی ان کے مال و دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب اکٹھا کروا دے گا اور اس کو ایک تختی نما بنوا دے گا اور اس تختی کو جہنم کے دہکتی ہوئی شعلے جس میں تپائے گا اور تپا کر کے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کی پیشانی، اس کی پیٹھ، اس کے کروٹیں اس سے داغی جائے گی اور کہی جائے گی کہ یہ ہے تمہارے مال و دولت جو تم نے جوڑ کے رکھا تھا اور یہ اب تم اس کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جو تم نے جوڑ کے رکھا تھا. تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہے انسان کے لیے. اور یہ بھی بتایا کہ زکوٰۃ جو لوگ ادا نہیں کرتے، اپنے خون پسینے کی جو کمائی کرتے ہیں تو وہ حلال طریقے سے کماتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو سب حرام ہو جاتا ہے. جس طریقے سے ایک بالٹی خوب پاک اور شفاف دودھ رکھا ہے اور اس میں نالی کے ایک قطرے ڈال دیے جائیں تو گندا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جو زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اسی طریقے سب ناپاک ہو جاتا ہے. کیوں کہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ غریب، یتیم، مسکین کا ہے، حق ہے، بیوہ کا، اور اگر نہیں نکالے تو ان کا حق مار کے ہم نے کھایا تو ان کا حق اپنے میں ملا لیا وہ غلط چیزیں، تو وہ سب کے سب ناپاک حرام ہو گیا میرے لیے. تو اس لیے زکوٰۃ نکالنا چاہیے، وہ غریبوں کا حق ہے. زکوٰۃ کتنی نکالنا چاہیے؟ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ مال کا 40واں حصہ نکالنا چاہیے، 40 روپے میں 1 روپیہ. تو اس حساب سے جو ہے 100 میں 2.5 روپیہ، اس اعتبار سے 1 لاکھ میں 2,500 روپیہ. تو اس حساب سے 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے. تو جو لوگ جتنا ہے بینک بیلنس ہے، گھر میں ہے، جو کچھ بھی سب لگا کے حساب کر لے کہ کتنا ہے تو اس حساب سے 40واں حصہ نکال دے. وہ غریب، یتیم، مسکین. اس کا زکوٰۃ کے مستحق کون کون سے لوگ؟ زکوٰۃ کے مستحق غریب، یتیم، مسکین جتنے ہیں، ان کے لاچار، اور یہ مدرسے جس میں غریب بچے پڑھتے ہیں، یتیم خانے ہیں، تو یہ ان میں دیا جاتا ہے، یہ اس کے حقدار ہیں، ان کو ادا کیا جاتا ہے. تو یہ زکوٰۃ کا ہو گیا. تو ایک ایمان، نماز اور زکوٰۃ، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں. اور چوتھا ہے روزہ، جیسا کہ بتایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے اور بھی امتوں پر فرض کیے. اور اس کا مقصد فرض کرنے کا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، نیک بن جاؤ. اور اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی واقعہ کو یاد تازہ کرنے کے لیے یہ مقرر کیا جاتا ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صفا و مروہ پر حاجی جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ پانے کے لیے وہ 7 چکر لگایا تھا. تو ان کی وہ ادا اللہ کو پسند آیا تھا، اور اس ادا کو برقرار رکھنے کے لیے یا دہانے کے لیے حاجیوں کے لیے یہ
فرض شرط لگا دیا کہ جب تک کہ وہ سعی نہیں کریں گے صفا سے مروہ تک تب تک کہ حج مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اکثر وہ دن کو غار حرا میں بھوکے رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے، رات میں بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ پورے رمضان اکثر اسی گزار دیتے تھے۔ تو جب روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادب بہت پسند آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے تاکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یاد تازہ رہے۔ وہ فرض کر دیا، تو ضروری ہے، کمپلسری ہے، آوشک ہے، لازم ہے۔ تو اس لیے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اس کو فرض سمجھ کر کے روزے کو ادا کرتا ہے اور بہت ہی احترام کے ساتھ۔ اور پانچویں ارکان جو ہے وہ حج ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قرآن مقدسہ میں فرمایا کہ جس کے لیے اتنی استعداد ہو، اتنی طاقت رکھتا ہو کہ وہ بیت اللہ کے سفر کر سکتا ہے، مدینہ جا سکتا ہے، کعبہ شریف جا سکتا ہے یہاں سے سفر کر کے اور آ سکتا ہے، اس میں کوئی دریغ نہیں، کوئی پریشانی نہیں اس کے جانے آنے میں، اس کے اخراجات میں کسی طرح کا کوئی پریشانی نہ ہو تو وہ ضرور جائے، اس کے لیے حج فرض قرار دیا۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے حج فرض کر دیا، اور اس کا بھی مقصد بتا دیا، اس کی فضیلت بتا دیا کہ جو لوگ حج کریں گے تو اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو حج کریں گے عبادت کرتے ہوئے، تو اس کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایسے وہاں سے پاک صاف ہو کر کے لوٹیں گے جیسے کہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جنم دیا ہے، معصوم بے گناہ۔ اس طریقے سے وہ حج کرنے کی عوض میں وہ بالکل اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جتنے بھی پانچوں ارکان ہیں، ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان پانچوں ارکانوں کا مقصد اور اس کا غرض و غایت یہی ہے کہ انسان کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے، انسان سدھارباد ہو جائے، اچھے راستے پر آ جائے، برے راستوں کو چھوڑ دے، غلط راستوں سے آ کر کے صحیح راستے پر کھڑا ہو جائے۔ ان سب کا مقصد یہ 5 ارکان۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔